اور اب میں بلا تمہید محفل کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، تو آخر پہ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ پیر طریقت رہبر شریعت فخر سادات سرمایہ اہل سنت خطیب جامع گلزار مدینہ میکلوڈ گنج، آپ کے بھرپور نعروں میں دعوت خطاب کے لیے اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں قبلہ سید اکبر رسول شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ غفار نگر شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن اعجاز القرآن، قبلہ پیر سید اکبر رسول شاہ صاحب۔ جو غلطیاں ابھی لہسو قوم ہم سے ہوئی ہیں نا، جس کی وجہ سے اس کے گھر کے دروازے بند ہو گئے، ہم چاہیں بھی تو اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو پھر ڈر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو میں تو صرف اتنی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے بڑوں کا دور کیسا رہا، لیکن اس دور میں ہم نے جو وقت دیکھا ہے نا، لگ ایسے رہا ہے کہ ہماری نسلیں سجدوں کو ترسیں گی۔ یہ حقیقت رہی تو ہم ایسی طرف ہی جا رہے ہیں۔ خانہ کعبے کا طواف رکنا، مسجد نبی شریف میں سلام نہ ہونا، ویزے بند ہو جانا، ملاقات نہ ملنا، اپنے ہی محلے کی مسجدوں میں چوروں کی طرح داخل ہونا، لگتا یہی ہے کہ ہم سے کوئی اجتماعی غلطی ہو گئی ہے، یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب میں کمی کر بیٹھے ہیں یا اس کی عبادت میں کمی کر بیٹھے ہیں۔ اب دستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کی بھی زیارت ہوئی، ان سے بھی پڑھا، شاہ امن نورانی رحمت اللہ علیہ کی بھی زیارت ہوئی، ان سے بھی پڑھا، قاضی حسین احمد صاحب سے بھی پڑھا، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی شاگرد رہا، قبلہ سید عبدالغفار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی میں شاگرد رہا۔ تو میں نے اپنی زندگی میں ان بزرگوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ انہیں میں نے بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا پایا۔ آج ہم بولتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے ہیں، بس یہاں میں سمجھتا ہوں ہماری کوتاہی یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگلا دور آ رہا ہے نا، جس بچے نے آج شروع کیا، وہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے اور قرآن پاک کا خادم بنائے۔ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اولادیں ہماری ہوں گی پر وہ دین پر نہیں ہوں گی، جس طرف ہم جا رہے ہیں نا اس طرف بتایا جا رہا ہے کہ یہاں نجات کا راستہ بند ہو گیا ہے اور کامیابی صرف دنیا کے راستے پر ہی رہ گئی ہے۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود و سلام پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ آج کی اس خوبصورت بزم ختم القرآن اور اعجاز القرآن میں آپ اور ہم حاضر ہیں۔ جناب صاحب دعوت برادران اور صدر محفل قبلہ سید فیض رسول شاہ صاحب عزیز مجدہ واجب الاحترام عزت مآب مہمان خصوصی قاری و حافظ محمد اعظم صاحب، میری عزت مآب واجب الاحترام حضرت علامہ قاری و حافظ نور محمد صاحب، امام جامع مسجد مرکزی مہار والی، میرے برادرم قاری محمد واسق صاحب اور عزت مآب قاری محمد سعود صاحب، جنہوں نے مل کر آج اس نگری اور اس دھرتی پہ قرآن پاک کی تلاوت کی اور ہم نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی سماعت کی اور سنا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کی عمر دراز کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کی خدمت کا ہمیشہ ہمیشہ خادم رکھے اور ان کی ذریت کو بھی اسی کا غلام بنا دے۔
بلا تاخیر اور بلا تمہید 5 منٹ تو میں گزار چکا ہوں، 15 منٹ میں نے آپ سے اور بات کرنی ہے۔ ایک بات ذہن نشین کیجئے کہ ہم جتنا اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا اتنا ہمارا ایمان ہے؟ جتنا ہمارا اللہ کی ذات پر عقیدہ ہے اتنا ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ عقیدے میں ہم نے کہا اللہ ایک ہے، اور زندگی میں اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ 2 ہیں تو ہم اس کی گردن اتارنے کو جاتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا اتنا مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا اس پہ عقیدہ ہے۔ بولیے میری بات کا جواب دیں گے تو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ عقیدہ ہے تو کیا ہمارا اتنا ایمان اللہ پر ہے جتنا ہمارا عقیدہ ہے؟ بولیے اتنا ایمان ہے؟ اگر ہے تو پھر ملاوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہے تو پھر مال کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر ہے تو پھر اس گھٹیا ترین موذی مرض سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے صرف اللہ کو عقیدے میں رکھا ہے، ایمان کا درجہ نہیں دیا۔ اگر ایمان کا درجہ اللہ کو ملتا اور ایمان میں وہ درجہ اور مقام جو عقیدے میں ہم نے دے رکھا ہے تو یقین کیجئے گا میں کہنے کے لیے حق بجانب ہوں، ہمیں دنیا کا خوف نہ رہتا، مال کی طلب نہ رہتی، رزق کی آرزو نہ رہتی، ہم بھوکے رہتے ہیں سارا دن صرف ایک مشن پر کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اتنا ایمان ہے کہ شام کی افطاری کے وقت اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے، رزق ملے نہ ملے، عزت ملے نہ ملے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ شراب خانے آباد، ہمارا ایمان ناقص، ہم دنیا کی اس چکا چوند روشنی میں آ کر خدا کے ایمان میں ناقص ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ قادر ہے؟ بولیے نا، تو وہ اگر قادر ہے تو پھر چوری کیوں کر رہے ہیں؟ وہ عذاب دینے کا اختیار رکھتا ہے تو پھر ڈر کیوں نہیں رہے؟ زنا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سب کچھ کر رہے ہیں کس لیے؟ کہ ہمیں اللہ پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ہمارا اللہ پر ایمان تھا، اس دور کی چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں، تب ایمان اتنا کمال تھا کہ ایک عیسائی قلعے سے باہر آتا ہے اور آ کر میرے راہبر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے اگر تم زہر پی لوگے نا تو میں قلعہ، تمہیں کچھ نہ ہو تو قلعہ بغیر لڑے تم فتح کر لوگے، ہم سارے تمہارے محکوم ہو جائیں گے، تم ہمارے حاکم بن جانا۔ تو دور تھا ایمان کا، تقویت کا۔ آپ نے کہا زہر میں موت نہیں ہے، موت کا اختیار میرے رب کے پاس ہے۔ لانا ذرا تیری زہر کو دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے۔ ہاتھ میں پکڑتی پڑیا، پڑھا آپ نے بسم اللہ مجریہا مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، وہی پڑیا اپنے منہ میں رکھی، نگل لی، تھوڑی دیر چہرے کا رنگ بدلا، پسینہ آیا، پہلے سے بھی زیادہ چہرہ تر و تازہ رونق والا ہوا، اور کہا تیری زہر میں موت نہیں ہے، موت میرے رب کعبہ کی قدرتوں میں۔ وہ ایمان کا دور تھا، اس وقت عقیدہ بھی تھا لیکن ایمان عقیدے سے بھی مضبوط تھا۔ عقیدہ وہ شرک کو چھوڑ کر آئے تھے، 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا پر یقین رکھا تھا، اور اس یقین کے ساتھ ایمان بھی اتنا کمال کا درجہ تھا کہ زہر میں موت نہیں ہے۔ اس وائرس میں کون کہتا ہے وائرس میں موت ہے؟ موت تو ویسے ہی آنی ہے، میں ہاتھ کسی سے بھی نہ ملاؤں مرنا تو میں نے ہے نا، چاہے میں گھر بستر پہ مر جاؤں۔ یقین کیجئے یہ 2 مہینے موت والی زندگی دیکھی ہے، ممبر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کر سکے، ممبر چھین لیا گیا، ہم گھروں میں بند کر دیے گئے، صرف ایک وائرس سے ڈرا کر بٹھا دیا گیا۔ میں اس کو جہالت نہیں کہتا، میں صرف ایمان کی ناقصیت کہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایمان ناقص ہو گیا کہ ہم نے مر جانا۔ بھئی موت تو آنی ہے، تو پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ صرف اس لیے ڈر رہے ہیں کہ اندر ایمان میں اللہ کا وہ مقام نہیں۔ ایک لشکر بیٹھا، سامنے عیسائیوں کا نظر آ رہا ہے، سیلاب کی طغیانی چل رہی ہے، اور عیسائیوں نے بڑا نعرہ لگایا۔ کیا نعرہ لگایا؟ مسلمان ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اتنے تیز چلتے پانی کو کراس کر کے کیسے آئیں گے؟ سپہ سالار عبد الرحمن بن جراح، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ ہستیاں کھڑی ہیں۔ سپہ
سالاری کے اس مقام پر انہوں نے کہا اچھا اس پانی سے ڈرا رہے ہو، ہمارے سینے میں اللہ کی ذات پر ایمان اتنا کامل ہے، اس پانی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا کوئی نقصان کر سکے۔ بسم اللہ پڑھتے ہوئے گھوڑا دریا میں ڈالا، دیکھتے دیکھتے سارے لشکر نے گھوڑے اپنے دریا میں ڈالے۔ جب سپہ سالار کراس کر کے گزرا تو عیسائیوں نے کہا جس لشکر کا طوفان کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایک سپہ سالار کی آواز پر تمام لشکری کھڑے ہوئے، اعلان کر کے کہا کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ۔ ایک نے کہا جی ہاں میرے وہ شوربہ پینے والا رکھنے والا پیالہ اور پانی پینے والا پیالہ میرے گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ نہیں ملا۔ کہا اچھا بس اتنا سننا تھا۔ اس دریا کو مخاطب کر کے کہا تمہیں پتا ہے نا کس کو ایمان میں بٹھا کر یہاں آئے؟ تو جانتا ہے نا ہم کس کے لیے نکلے ہیں؟ ہمیں دنیا کی طلب نہیں ہے، کون کیا کہتا ہے، کون اچھا کہتا ہے، کون برا کہتا ہے، اس چیز کی طلب نہیں ہے، ہم اس مالک کے لیے آئے نا۔ تو بھی جانتا ہے میرے لشکر کی ایک بھی شے دریا میں رہ گئی ہے نا تو میں واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں، جو پیالہ تیرے اندر موجود ہے وہ واپس آ جائے۔ بس اتنا حکم اس دریا کو دیا۔ عقیدے میں بھی اللہ، ایمان میں بھی اللہ۔ آج ہمارے ایمان میں اللہ نہیں ہے، دودھ میں ملاوٹ، میڈیسن میں ملاوٹ، اپنی نسلوں کو زہر کھلا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں سجدوں سے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ وہ اجتماعی گناہ ہوا ہے جو ہم نے ایمان میں اللہ کو وہ درجہ نہیں دیا، یہ وہ گناہ ہوا۔ لگا نا پتا پھر چند ہی مہینوں میں معیشت دڑام، سپر پاور ہونے کے دعوے کرنے والے آج رو رہے ہیں۔ تیل کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے، جس کو ایک قطرہ لینے کے لیے سینکڑوں مہینوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا دیکھنے کے لیے۔ وہی معیشت ہے، اس خدا کی لاٹھی بے آواز، اس نے بتا دیا ہے میرے دیے ہوئے خزانوں پر اتراتے ہو، تمہارے اوقات کیا ہے؟ اس وائرس کے ساتھ تمہاری موت اور تمہاری یقین دونوں اٹھ کر باہر آ گئے، دونوں اچھل کر باہر آ گئے۔ تم اندر کیا ہو، تمہارے دعوے کیا؟ وہیں پر بات کھڑی ہے ہمارے ایمان میں، یہ سب سے بڑا رکھنا ہوا ہے۔ اب میں ایک سوال سب سے پوچھتا ہوں، کیا ہم نے اپنے عقیدوں کے ساتھ اللہ کے ایمان کا وہ درجہ کبھی اللہ کو دیا ہے؟ کبھی ترجیح اول دی ہے؟ اس نبی کی ذات کو وہ مقام دیا ہے جو نبی پاک کے مقام اور مرتبے کا وہ درجہ جو ہے وہ کبھی نبی پاک کو وہ دیا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں دیا۔ ہم 100 بار سوچتے ہیں درود اونچی پڑھوں کہ آہستہ پڑھوں، کھڑے ہو کر پڑھوں کہ بیٹھ کے پڑھوں، اذان سے پہلے پڑھوں کہ اذان کے بعد میں پڑھوں، یہ نبی کا درجہ ہے جس پر آپ آج بھی سوچ رہے ہو۔ اور اگلا سوال، آپ کی اولادوں کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ کی نسل کیا کرے گی کل کو؟ اپنی اولاد کی عقائد اور اپنی اولاد کے ایمان کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں آپ؟ بتائیے نا۔ مدارس تو بند ہو گئے، مسجدوں میں ہم نے جانا نہیں، علماء کی ہم عزت نہیں کرتے، تو بتائیے نا اپنی اولاد کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کل فتنہ دجال اٹھے گا، کتنوں کی نسلیں اجڑ جائیں گی۔ میرے بعد اگر 10,000 میری مجھ سے بچہ اور آنا ہے میری نسلوں میں تو میں نے تو نہیں ہونا، تو ان کی ایمان کی پرواہ کیا؟ کسے؟ ہمارے بڑے بہت اچھے تھے جنہوں نے ہمیں اپنے نوالے حلق کے نکال کر کھلائے، پر عقیدے پہ اتنا کھڑا، ایمان پہ اتنا کھڑا مقام عطا کر کے گئے کہ آج ہماری نالائکیوں کی وجہ سے وہ ہم سے چھنتا جا رہا۔ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بولیے نا ذرا۔ انگلش گرامر، انگلش جاننے، میں نہیں کہتا اس لینگویج کو نہ سیکھیں، انجینئر بھی بنے، وکیل بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، نہیں روکتا، سب کچھ کریں، لیکن سب سے پہلے اللہ کے سچے بندے، اس کے نبی کے سچے غلام بنیے، پھر جو مرضی دنیا میں بنتے ہیں۔ یہی قبر میں جائے گا، یہی حشر میں جائے گا۔ وہ پیالہ پانی کا گرداب بنتا ہے اور پانی گھومتا ہوا پیالے کو لے کر آتا ہے، صرف ان کے پاس نہیں جو سپہ سالار ہے، نہیں، وہ پانی جانتا ہے کہ پیالہ تھا کس کا، اسی صحابی، اسی لشکر کے جو فوجی کے پاس آ کر پیالہ پانی سے نکلتا ہے، اس کے گھوڑے پر آتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کسی کا اور کچھ دریا میں رہ گیا ہو، کہا جی سب کچھ لے کے نکل آئے، دریا نے تو ایک بال کا بھی نقصان نہیں کیا۔ کب؟ جب ایمان میں اللہ بستا ہے، جب ایمان میں اللہ رہتا ہے۔ دولت بیٹا کمائیے، لیکن جب اجڑ جائے نا تو روئیے مت، اور کما لیں گے۔ خود پہ بھی خرچ کیجیے، اپنی اولاد پہ بھی خرچ کیجیے، اپنی نسلوں پہ بھی خرچ کیجیے، اپنے آپ کی کمائی اپنے اوپر لگانا سیکھیے،
خود کنجوسی، یہ میری کچھ ریکویسٹ بھی ہے آپ سے، اپنے والدین پہ خرچ کیجیے، اپنے بھائیوں پہ خرچ کیجیے. اور جس نے یہ سوچ لیا نا کہ میری دولت ہے اور میں اس پہ رہوں گا، فرعون اور قارون کو کیا ہوا تھا، شداد اور حامان کو کیا ہوا تھا؟ وہ مال کے خزانے ساتھ لے گئے تھے. جب میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ام المومنین آپ سے پوچھتے ہیں، عائشہ آج تم نے گوشت تو تقسیم کیا ہے، کچھ بچا بھی ہے، کچھ ہے بھی؟ تو وہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، آقا یہ موجود ہے اور یہ بچا ہے. آپ نے کہا نہیں عائشہ، جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ بچا ہے، جو تم نے تقسیم کر دیا ہے وہ بچا ہے. آج ہم کیا بانٹ رہے ہیں؟ نفرتیں. اولاد میں بیٹھیں گے تو چچا کے خلاف، تائے کے خلاف، ماموں کے خلاف، اپنی اولاد کے دل اپنے بھائیوں سے دور کر رہے ہیں. ایک بات کا جواب دل سے دیجئے گا، سچی بات کریے گا. جس بہن بھائی کے ساتھ آپ نے 40 سال گزارے ہوں، آپ نے ساتھ رہے ہوں بچپن سے 40 سال تک، اس بھائی سے بولنے کے لیے آپ کو پڑوسیوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ میں بھائی سے بولوں یا نہ بولوں. تھوڑا اور تو کریں. یہ کون سا رشتہ؟ ہم ایمان میں ناقص ہوئے. سگے بھائی سے بات، عید والے دن بھی نہیں ملنے جائیں گے، سلام بھی نہیں لیں گے، گھر ساتھ ہوگا، ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے. کیوں؟ کس کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اب سوشل اسپیکٹ پہ آیا ہوں نا، ہمارا یقین کمزور ہو گیا. ہم نے سوچ لیا کہ تکبر ہی میرا زیور ہے، رونت ہی میرا سب کچھ ہے. میں بھائی کے سامنے جھک جاؤں، میں ہاتھ ملا لوں، میں اس کو کہہ دوں تو بہت اچھا ہے. نالائق سن تو صحیح، 40 سال جس کے ساتھ رہا ہے نا، آج 40 سال کے بعد اس سے بات کرنے کے لیے تجھے پڑوسیوں سے پوچھنا پڑے گا کہ میں بھائی کو بلاؤں کہ نہ بلاؤں، اس سے سلام دوں کہ نہ دوں، یا بیوی سے پوچھنا پڑے گا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ چلوں یا نہ چلوں، یا اپنے بیٹے سے پوچھنا پڑے گا کہ میں اپنے بھائی کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں، یا اپنی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا مجھے اپنے بھائی سے ہاتھ ملانا چاہیے کہ نہیں ملانا چاہیے. بولیے نا یار، وہ ہوتے کون ہیں؟ میری 40 سال کی رفاقت جن کے ساتھ ہو، میں اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے اپنی بہن کو میں نے عید دینی ہو اور میں اپنے بیوی سے مشورہ کروں کہ میں اپنی بہن کو عید دوں یا نہ دوں. کیا سمجھتے ہیں ہم؟ کس کے لیے کر رہے ہیں سارا؟ بولیے نا. یہ وہ رشتے ملے ہیں جن کے ساتھ گزارا کرنا ہے. ماں باپ اچھی گزار گئے، اب ہم نے گزارنی. کیا گزار رہے ہیں؟ اس سے اگلا تعلق آتا ہے پڑوسیوں کا. بتائیے نا، ساتھ والے گھر میں کون بیمار ہے؟ کبھی خبر کی؟ کبھی یہ یاد کرنے گئے یہ میرا دین ہے؟ ہم نے صرف ایک لائن پکڑی ہے، دولت کماؤ، دولت کماؤ، دولت کماؤ. وہ دولت کمانے والے سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں، سانس کے لیے محتاج ہو گئے وینٹی لیٹر کی. اور جس خدا کی آکسیجن کو پیدا کی ہوئی آکسیجن کو بچپن سے لے کر اب تک بغیر حساب کھایا ہے نا، کبھی اس کے دروازے پہ سجدہ بھی اس ایمان سے کیا ہوتا تو یقین کریں ہماری نسلیں عروج پائیں گی، عزت پائیں گی. یہ وہ قرآن ہے جسے ہم نے بڑے طرز سے، بڑا معذرت کے ساتھ، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، تلاوت پر، قرات پر ہم نے بڑا زور دیا. ہم نے بڑی قرات کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا، لیکن کبھی اس لیے پڑھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ کبھی اس لیے پڑھا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا حکم آیا؟ بولیے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. تھوڑا اونچی بولیے، تھوڑا اور اونچی بولیے. کوئی شک اس میں ہے تو اس کے حکم پہ چلتے کیوں نہیں؟ سود کے بارے میں کس نے روکا ہے؟ یہ کرٹیکل پوائنٹ آخر میں ختم کر کے میں ڈسکس کر کے ختم کر رہا ہوں، بس اس پہ میری بات ختم ہو جائے گی. سود کے بارے میں کس نے روکا ہے؟ تھوڑا اونچی بولیے، تھوڑا اور اونچی بولیے. کیا اللہ رب العزت کا فرمان چھوٹا ہے؟ تو کیوں سود کا کاروبار کر رہے ہیں؟ یہ وہ کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ ہم نے ایمان میں اللہ کو وہ درجہ نہیں دیا. کیا کہا ہے میرے رب نے کہ سود تمہارے لیے اس میں کوئی نفع نہیں، تمہارے لیے تجارت حلال ہے اور سود تھوڑا اونچی بولیے. اب حرام تو اللہ نے ٹھہرایا، حکمت کیا تھی؟ اب سن لیں اس پہ حکمت کیا ہے. حکمت یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان سود دینے والا اور لینے والا دونوں اللہ کے مجرم ٹھہرتے ہیں، اور دونوں کا برابر اللہ کی بارگاہ میں کوئی درجہ نہیں ہے، چاہے جتنا بھی مالدار ہو جائے، سینکڑوں میں اجڑتا ہے. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کچھ دوست آئے، جی ہم نے ترقی کرنی، شاہ صاحب بینکوں والے قرضے دے رہے ہیں.
اچھا بھی کیا قرضہ دے رہے ہیں؟ اگر بیل گھر میں کھڑا ہے، جانور کھڑا ہے، اتنے پیسے دے رہے ہیں، رقبہ ہے تو اتنے دے رہے ہیں، ٹریکٹر ہے تو اتنا دے رہے ہیں. اچھا کتنا دے رہے ہیں؟ کہا جی بیل کھڑا ہے تو 4 لاکھ دے رہے ہیں، ٹریکٹر کھڑا ہے تو 8 لاکھ دے رہے ہیں، رقبہ ہے تو 20 لاکھ دے رہے ہیں. اچھا لے آتے، ترقی کرنی ہے نا. تو سود پہ ہم وہ قرضہ لینے چلے گئے اور لے آئے. اب ہوا کیا؟ جب وہ قرضہ لے لیا، اب سود کی بات سن لیجئے، کچھ نوجوان بچے بھی بیٹھے، کبھی گھر میں جا کر بیٹھ کر ڈسکس کیجئے گا یہ بات. اب جب قرضہ لے کر آ گئے تو ٹھیک ہے جی، ہم نے ترقی کر لی. کیا ترقی کی؟ اگر 2 بیل تھے تو 4 ہونے چاہیے، اگر 1 ٹریکٹر کھڑا ہے تو 2 ہونے چاہیے، اگر 20 ایکڑ رقبہ ہے تو کم از کم 5 ایکڑ تو ساتھ اور شامل ہونا. ترقی اس کا نام ہے نا. اب ترقی کیا ہوئی ذرا غور کیجئے. ترقی یہ ہوئی کہ جب مجھے وہ سود کے پیسے لوٹانے پڑے، میرے بیل بکے تو قرضہ بینک کا اترا، میرا ٹریکٹر بکا تو قرضہ اترا، 5 ایکڑ رقبہ میرے نام سے میری اولاد کی وراثت چھینی تو پھر قرضہ اترا. گھاٹ نہیں آگئی ایسی ترقی؟ بولیے یہ حالات گھروں میں ہے یا نہیں ہے؟ بولیے قبیلوں میں یہ حالات ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کھڑے ہو کے جہاد والی یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ بابا مجھے دکھا تو صحیح تیرے سود والے پیسوں نے کیا ترقی دکھائی؟ 1 مکان سے 2 ہوئے یا آدھا مکان بیچ کر بینک کے قرضے دینے پڑے؟ ہم نے یہ سب سے بڑی کوتاہی اور غلطی کی ہے. ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، پڑھتے ہیں تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے، پڑھتے ہیں اصالے ثواب کے لیے، پڑھتے ہیں قسم اٹھانے کے لیے درمیان میں رکھتے ہیں. ہم نے کبھی اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ میں نے اس کو جان کر اللہ کی راہ میں ثابت قدمی سے کھڑا. آخری اس بات پہ ختم کرتا ہوں. میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی زوجہ مطہرہ امی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ بلا کر کہتی ہیں مولا کائنات گھر میں راشن نہیں ہے، میں نے کچھ سوت بنایا ہے بازار میں بیچیے اور جو راشن گھر کا بنتا ہے آپ لے آئیے. وہ سوت لے کر جاتے ہیں، 6 درہم کا بک جاتا. وہ 6 درہم لے کر کھڑے ہوتے کہ مانگنے والا آ جاتا. یقین کی بات پہ ختم کرتے ہیں اور میرے مولا کی بات، ان کے شہزادے کی بات سنائی ہے سیدی صاحب نے، اور بابا اور ان کی والدہ کی بات میں سنا کے ختم کر رہا ہوں. اب وہ ہاتھ میں درہم ہیں اور کھڑے ہیں تو مانگنے والا آتا ہے کہ علی مجھے کچھ دو خدا کے نام پہ. وہ 6 کے 6 درہم آپ صدقہ کر دیں. وہی تھے جو لے کر آئے تھے، اب وہی صدقہ کر دیا. تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک اونٹنی پکڑی ہوئی نوجوان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے مولا علی اونٹنی خریدنی ہے. آپ نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کہنے لگا ادھار لے لیں، مجھ سے ادھار لے لیں. کتنے کی جی؟ 300 دینار کی. 300 دینار کی. اچھا جی لے لی 300 دینار کی اونٹنی لے لی. اب اونٹنی لے کر کھڑے ہیں کہ ایک خریدار آ جاتا. مولا علی اونٹنی بیچنی ہے؟ آپ نے کہا ہاں بیچنی ہے. کتنے کی؟ 300 دینار اور 6 درہم. وہ 6 درہم جو صدقہ کیے تھے، ایک روایت میں آتا ہے 306 درہم کی بیچنی ہے. وہ قیمت میں 300 وہ بلے اور درہم کے ساتھ 6 وہ جو آپ نے صدقہ کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے 306 درہم دیے، اونٹنی لی، وہ چلے گئے. اب مولا کائنات ڈھونڈنے لگے جس سے اونٹنی خریدی تھی، اور ہم جس سے ادھار لینے واپس کرتے. یہ ہے وہ کوتاہی جو ہم کر رہے ہیں. ہم سوشل چور ہو گئے، معاشرتی چور ہو گئے. یہ سب سے بڑی چوری ہم کرتے ہیں. پیسہ جیب میں ہے پر واپس نہیں کرنا. اب ہوا کیا؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ ملا جسے لیا تھا. سودا لیتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں تو جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تیرے میرے آقا، تیرے میرے مالک و مختار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹا کتنے خوبصورت وہ گھر ہے کہ جن کے مہمان میرے آقا کریم ہیں. سبحان اللہ. اور کتنے اچھے رشتہ دار ہیں کہ جن کے خون کے تعلق میرے نبی سے ہیں. اب جب گھر میں پہنچتے ہیں تو چہرہ نظر آتا ہے آقا کریم مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور مولا علی گھر میں پہنچتے ہیں تو چہرے پہ تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. تو آقا پہلے ارشاد فرما دیتے ہیں اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، بازار میں اونٹنی والی بات آپ بتاتے ہو یا میں بتاتا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مولا علی کہتے ہیں آقا آپ ہی بتائیے نا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی جو آپ کو اونٹنی دینے آئے تھے نا وہ اسرافیل تھے، اور جو لینے آئے تھے وہ میکائیل تھے. اگر نام آگے پیچھے ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں.
دو فرشتے تھے، ایک دینے آئے تھے، ایک خریدنے آئے تھے۔ اچھا تو اونٹنی وہ تھی جس پر قیامت کے دن میری شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا نے سواری کرنی۔ یہ ہے وہ ایمان کا مقام۔ دعا کیجئے اللہ ہماری نسلوں کو ایمان کی خوشبو ہی دے دے، اس ایمان کی خوشبو ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اس ایمان کے ساتھ قبر میں جانا ہے، اور پہلا سوال ہوگا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق عز وجل۔ قرآن بڑا عظیم ہے، قرآن والا بڑا عظیم ہے، اور جن کے سینوں میں یہ قرآن آتا ہے وہ بڑے عظمت والے ہیں۔ اور آخر میں اتنی بات کر کے ختم کروں گا، بیٹا جو حفظ کر رہے ہیں نا، حفظ کرنے کے بعد اس لائن کو چھوڑے نہ، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ آپ بھوکے نہیں مریں گے، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی حافظ قرآن جو ہے وہ بھوک سے مر گیا۔ یہ کوئی نابینا بھی یاد کر لیتا ہے نا تو قرآن اس کو بھی پال لیتا ہے، کوئی ناقص العقل بھی اس کو یاد کر لیتا ہے تو قرآن اس کا بھی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو آپ آگے دور حدیث، علم دین اور قرآن کی ریسرچ پہ اپنا وقت فوکس کیجئے۔ تو وقت دور نہیں ہے جب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، قرآن آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ اس بات چھوڑیے نہیں، بڑا مزہ آیا، پورا مہینہ ہم نے تلاوت سنی، بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھا، اتنے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ اس بچے کی بھی عمر دراز فرمائے، پڑھانے والوں کے بھی درجات بلند فرمائے، اس بچے کے والدین کے بھی درجات بلند فرمائے۔ بس اتنی ریکویسٹ ہے تمام جو آپ آئے ہیں، بس اپنی اولادوں کے عقیدوں پہ توجہ دیجیے۔ ہم مر جائیں گے اور اگر عقیدے خراب ہو گئے تو قیامت کے دن ہم نبی کی غلامی میں ہوں اور اولاد جہنم جا رہی ہو تو کیا کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہونے لگتا ہے تو آپ عرض کرتے ہیں مولا میرا بیٹا ہے، تو جواب آتا ہے اے نوح بیٹا واقعی تمہارا ہے لیکن تمہارے عقیدے پہ نہیں۔ بولیے ذرا اونچی، تمہارے بیٹے ہمارے ہوں اور ہمارے عقیدے پہ نہ ہوں تو نالائکی ہماری ہوئی۔ روچی بولیے، جلوسوں میں لایا کریں، ختم قرآن کی محفلوں میں لایا کریں، نکل آئیے اس غبار سے باہر، موت تو ایک دن آنی آنی، اس ایمان کے ساتھ چلیے، اپنی اولاد کو خود وقت دیجیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اور میری آنے والی ذریت کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن ہم اپنی نسلوں کے ساتھ، ہم اپنی اولادوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے پیش ہوں اور وہ پہچان رہے ہوں کہ وہ آ رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔